جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم کو کسی کا خوف نہیں، تمام عالمی مطالبات کو پاؤں تلے رونڈ ڈالا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے صہیونی فوجیوں کو بیروت پر حملوں کا حکم اقوام متحدہ کی عمارت میں بیٹھ کر جاری کیا۔ عالمی دنیا سے بڑی خبر شامل کریں گے۔ اسرائیل نے لبنان پر طاقتور میزائلوں سے 10 فضائی حملے کیے ہیں۔ بیروت کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ حملے میں شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے۔ کیا؟ اب انہوں نے بیروت کے اوپر حملہ کیا ہے، حسن نصر اللہ صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے، اور اسرائیل تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ سامنے آپ بی بی سی کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی حسن نصر اللہ کلڈ ان اوور نائٹ اسٹرائک۔ یہ ایک جنگ ہوتی ہے، یہ ایک جہاد ہے، اس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ جان سے بھی جاتے ہیں، اور یقیناً ایک بڑے مقصد کے لیے، ایک بڑے برتر مقصد کے لیے جو ہے یہ کام ہوتا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ بمباری کا اصل ہدف حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ ہی تھے۔ دنیا کی تاریخ میں جہاں اتنی کوئی من مانی کرتا ہو کہ ایسا اس کو آزادی ہو کہ وہ جو مرضی کرے اور ایسی ڈھیٹائی سے کرے، ایسی بے شرمی سے کرے، اور پوری دنیا خاموش بیٹھی بھی ہے۔ خواہش یہ ہے کہ جلدی سے جنگ اور ایسکلیٹ ہو ایران میں۔ اصل جڑ جو ہے اسرائیلیوں کے خیال میں اصل جڑ جو ہے اس جنگ کا وہ ہے پیسے نہیں ہوتے، ہتھیار نہیں ہوتے، میسائلز نہیں ہوتے، ڈرونز نہیں ہوتے، تو یہ دو لڑ نہیں پاتے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا ایران جو ہے ان کے خلاف اور ایکشن لے کہ ان کو بہانہ ملے کہ یہ پھر اپنے F-35 اور بنکر بسٹنگ ویپنز جو امریکہ سے انہوں نے لیا ہے، اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے ایران کا آرمامنٹس انڈسٹری، ایران کا نیوکلیئر پوٹینشل، اور ایران کو یہ چاہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائز کرنے، ڈیمز اور انڈسٹریز سب کو ختم کرنے۔ کل جو بیروت کے جنوبی علاقے دیا میں اسرائیل نے میسو بومنگ کی تھی، بنکر بسٹر جو میزائل تھے وہ انہوں نے استعمال کیے۔ آج اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل کی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کر دیا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور اسرائیل ملٹری نے کہا کہ دیا کا جو علاقہ تھا وہاں پر عام جہاں پر لوگ رہتے تھے، اس کے سینٹر یا اس کے بیسمنٹ کے اندر جو حزب اللہ کا ایک سینٹرل کمانڈ تھا، جہاں پر حسن نصر اللہ کے علاوہ جو حزب اللہ کی باقی سینئر قیادت تھی وہ موجود تھی، اور اسرائیلی ملٹری یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے حسن نصر اللہ کو اسیسینیٹ کر دیا ہے۔ اب حزب اللہ کے حوالے سے پہلے بھی پچھلے دنوں بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ وہ واکی ٹاکیز پھٹے، تو اس سے لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس جو ہے اس نے کافی زیادہ پینیٹریٹ کر لیا ہے، ان کے پاس اطلاعات تھیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی کارروائی کی ہے، اور نیٹ ورک کو کافی حد تک ڈسمینٹل کر رہے ہیں۔ وہ ایران کے اندر بھی انہوں نے کارروائی کی ہے، ایران بھی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اب ہم یہ کر دیں گے، گیٹس آف ہیل اوپن ہو جائیں گے، وہ خام خواہ کی ڈائلاگ بازی نہ کہ یہ ہو گیا، ادھر جا کے انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو ٹارگٹ کیا، اب حسن نصر اللہ جو صاحب ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے اندر جہاں پہ ایران اپنی پھڑے مارتا ہے، دوسری جانب جو طاقتور عرب ممالک ہیں وہ اس کے اوپر آن بورڈ ہیں، وہ آج اتنے ہی خوش ہوں گے حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے پہ جتنے اسرائیلی خوش ہوں گے، کیونکہ ادھر آپ کو پتا ہے ریجنل جو ہے وہ مسائل بھی ہیں۔ شام کے مسئلے کے اوپر سارے عرب ممالک ایک طرف تھے، شام کے ساتھ روس تھا، بعد میں کوئی تعلقات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ یمن میں آپ کو پتا ہے GCC کے جو ممالک سے سارے ممالک ہیں وہ وہاں پہ کارروائی کرتے رہے، وہاں پہ جنگ چلتی رہی، تو اسرائیل کو تو کھلی چھٹی حاصل ہے۔ یہ جو اسرائیل کی طرف سے میسو بومنگ کی گئی صدرن بیروت میں، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد کی گئی، جب اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کل UN جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو UN گئے، مے بی وہ ایک ان کی ٹیکٹک تھی، انہوں نے ڈسٹریکٹ کیا جو حزب اللہ کی لیڈرشپ تھی اور حسن نصر اللہ کو، اور پھر اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو صدرن بیروت ہے وہاں پر نشانہ بنایا اس علاقے کو جس کا دعویٰ ہے اسرائیل کا کہ وہاں پر حزب اللہ کا سینٹرل ایک پورا ان کا کمانڈ اینڈ جو سٹرکچر تھا۔ اب کیونکہ ابھی تک حزب اللہ کی طرف سے اس بات کی نہ تصدیق کی جا رہی ہے نہ تردید کی جا رہی ہے، جس سے ان خبروں کو تقویت مل رہی ہے کہ شاید حسن نصر اللہ جو ہیں وہ اب شہید ہو گئے ہیں، کہ جس طریقے سے اسرائیل جو ہے ون آفٹر دی ادر
یہ کارروائیاں کر رہا ہے، پہلے غزہ پھر ویسٹ بینک اور اب لبنان، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایران کے اوپر بھی کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں اور ایران بھی آگے سے کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تو کلیئرلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کو فار دا ٹائم بینگ اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپٹکس کے اعتبار سے ٹیکٹیکلی اگر وکٹری ضرور حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ آئی تھنک بڑا کلیئر ہے کہ اس سے اسرائیل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ حزب اللہ اور حماس جیسے کئی اور اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، جو آئندہ آنے والے وقتوں میں اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گے۔ اسرائیل کو تو کسی قسم کی وہاں پہ نہ روک ہے نہ ٹوک ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اور اس میں جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، بہت سارے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی جو عرب ممالک ہیں، ان کچھ ممالک کا ان کو تعاون حاصل ہے۔ بلکہ گارڈین کی رپورٹس آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ دیگر جو انٹرنیشنل جریدے ہیں ان کی رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ابھی جا کے گوگل کریں، آپ کو وہ مل جائیں گی کہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ پھر انٹیلیجنس کا وہ جو ایک پیگسس ان کا سافٹ ویئر ہے، وہ بھی عرب ممالک نے ان سے خریدا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑا دفاعی نظام بنانا چاہتے ہیں ایران کے خلاف، اور حزب اللہ کو اور حوثیز جو ہیں یمن میں، ان کو عرب ممالک اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، ایران کی پروکسی سمجھتے ہیں، تو وہ ایران کی پروکسیز ہیں، ایران ان کو کافی حد تک سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن اسی طرح حماس کے معاملے کے اوپر بھی اور غزہ کے معاملے کے اوپر بھی کوئی آپ نے وہ اس طرح نہیں دیکھا کہ عرب ممالک نے کوئی بڑا کوئی پرجوش اس پہ موقف لیا اور حکومت کی جانب سے کوئی احتجاج آیا، نہیں۔ ان لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسی کے اندر جو ہے یہ حزب اللہ کو بھی نمٹا